اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ نساء آیت 77, 78, 79 تین آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم، اور یہاں سے 11واں رکوع سٹارٹ ہوتا ہے، سیکشن نمبر 11. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الم تر الی الذین، دیکھا آپ نے ان کو، یا پھر یعنی وہ ایکچولی یہ بولنے کا انداز ہے اللہ کا، کیا آپ نے دیکھا ان کو، یا آپ نے ان کے بارے میں آپ کی جو سوچ ہے وہ گئی کیا اس طرف کہ جیسے نہیں لوگ کچھ کر رہے ہیں، غلط حرکتیں کر رہے ہیں، تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ دیکھا آپ نے، الم تر الی الذین، تو آپ نے دیکھا ان لوگوں کو، قیل لہم، کہ ان سے کہا گیا، کفوا ایدیکم، کفو یعنی اپنے ہاتھ جو ہے باندھے رکھو، یعنی کہ تمہارے ہاتھ جو ہے وہ مطلب کفو یعنی ٹائڈ اپ رکھو، یعنی مطلب ابھی ہاتھ کھلے نہیں ہے کہ تم جنگ کرو، تو بندھے رکھو ہاتھ کو. تو اللہ کہتا ہے وہ لوگ جن سے یہ کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو، واقیموا الصلاۃ، اور یہ کہ تم اپنا نماز قائم کرو، یعنی جنگ کو چھوڑ دو، ابھی تم ایسا ہے کہ اپنی نماز جو ہے اس کو برابر 5 ٹائمز پریئر جو ہے وہ تم کرو. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ جو ابھی تم پہ مطلب آئی ہے تو اس کو بھی تم زکوٰۃ کو برابر سے ادا کرو، یعنی اس وقت تم یہ سارے کام کرو. فلما کتب علیہم القتال، تو جب ان کے اوپر قتال فرض ہوئی یا ان کو مطلب جنگ کرنے کے لیے جب بولا گیا، اذا فریق، یعنی اس میں سے فریق کا مطلب ہے ایک گروپ یا کچھ لوگ، تو اس میں سے چند لوگ جو تھے ان کو مطلب جب یہ جنگ کا مطلب ان کو آرڈر آ گیا کہ بھئی اب اللہ کی طرف سے یعنی جنگ آرڈر کر دیا اللہ نے، تو تب اس میں سے ایک ایسا مطلب جو گروہ تھا جس کو بہت ہی پسند نہیں آیا یہ کہ مطلب تو اس نے کیا کہا، منہم یعنی ان میں سے، یخشون الناس، تو وہ لوگ تھے جن کو جنگ کرنا پسند نہیں آیا، یخشون الناس یعنی کہ انسانوں سے ڈر رہے تھے وہ، کخشیت اللہ جیسے کہ اللہ سے ڈرا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کی طرح اللہ سے تم جیسا ڈرنا چاہیے نا ایسا تم انسانوں سے ڈر رہے ہو. او اشد خشیہ، تو اللہ کہتا نہیں اللہ سے بھی زیادہ، یعنی او اشد کا مطلب ہے زیادہ، یعنی اللہ سے بھی زیادہ وہ لوگ ڈر میں اور خوف میں ہیں انسانوں کے، یعنی اللہ سے ڈرنے کے برابر مت بولو، اللہ سے بھی زیادہ ان انسانوں سے ڈر رہے ہو. وقالو، اور کہتے ہیں وہ، ربنا یعنی جیسے دعا کرتے تو یہی بولتے نا، ربنا اے ہمارے رب، او اور لارڈ، تو ربنا لما کتبت علینا القتال، یہ تم نے ہم پہ یہ قتال جو ہے فائٹ یعنی قتال یعنی جنگ ہے، یہ اس کا حکم کیوں کیا تم نے. اب دیکھو لوگ اللہ کو یہ بول رہے کہ ربنا لما کتبت علینا القتال، کہ تو نے ہم پہ یہ قتال کا حکم کیوں کیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کہ کیوں نہیں اخرتنا یعنی اس کو تھوڑا رسپائٹ دو، تھوڑی مہلت دو، یعنی جیسے کہ ایک شارٹ پیریڈ کا، اجل قریب یعنی کہ مطلب جو اجل جو ایک ہے مطلب اتنا یعنی قریب یعنی شارٹ پیریڈ
کہ شارٹ پیریڈ تک کا مطلب ذرا اس کو ڈیلے کر دو نا. اللہ کو ان لوگ وہ بندے بول رہے جو ہے تھوڑے. قل اللہ کے تک کہو ان سے متاع الدنیا قلیل، دنیا کا یہ ساز و سامان اور انجوائمنٹ اور برتنا جو بھی تم برتتے ہو وہ سب کا سب تھوڑا سا ہی ہے. متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت جو ہے وہ ہے جو خیر بیسٹ ہے. وہ لمن یعنی اس کے لیے جو اتقا یعنی کہ جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے. تو آخرت زیادہ بہتر ہے. دنیا کے پیچھے مت جاؤ کہ تھوڑا ٹائم دے دو یہ دے دو. یہ دنیا جو ہے اس کا سب انجوائمنٹ کا جو بھی سب ہے وہ سب وہ ہے ہی تھوڑا. تو تھوڑا ٹائم تم مانگ رہے ہو، دنیا کا تو ہے ہی سب کچھ تھوڑا. اللہ نے اس کا جواب ہی یہ دیا. اور آخرت جو ہے وہ بہت خیر ہے، بہت اچھا ہے اس میں اس کے لیے جو لمن اتقی، جو کہ جس میں تقوی ہے، جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے. ولا تظلمون فتیلا، اور اللہ کہتا ہے کہ نہیں ہم کسی پہ بھی ظلم نہیں کریں گے فتیلہ جتنا بھی. اور فتیلہ وہی ہے جو کھجور کی گٹلی کا جو گروو ہے اس کے وہاں پر ایک دھاگے کی طرح ہوتا ہے، تو وہ فتیلہ ہے. اتنا تھوڑا وہ دھاگا یا وہ اس کی چھوٹی سی ممبرین جیسی پرتی نا، ایک جھلی جیسی، وہ ہے وہ. Hast thou not turned thy thought to those who were told to hold back their hands from fight, but establish regular prayers and spend in regular zakat? When at length the order for fighting was issued to them, behold, a section of them feared men as, or even more, than they should have feared Allah. They said, Our Lord, why hast thou ordered us to fight? Wouldst thou not grant us respite to our natural term? Near enough. Say, short is the enjoyment of this world. The hereafter is the best for those who do right. Never will you be dealt with unjustly in the very least. یہ very least جو ہے یہ فتیلہ، یعنی اتنی معمولی سا جو اتنا چھوٹا سا جھلی جیسے سوچو، اتنا بھی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرنے والا. یہ اس آیت میں بتا دیا گیا. اور اس آیت کی دو نوٹس ہے، 595 and 596. 595. Before the command for fighting was issued, there were some who were impatient and could scarcely be held back. جب جنگ کا اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا، اس سے پہلے کچھ لوگ ایسے تھے جن کے اندر جلد باز تھے، وہ یعنی کہ ان میں اتنا صبر نہیں تھا اور ان کو چاہیے تھا کہ کیوں نہیں جنگ کرنا ہے. تو ان کو وہ کہا جا رہا تھا نہیں، ہولڈ بیک کرو، نہیں ابھی نہیں، کیونکہ اللہ کا ہر چیز کے لیے ایک سویٹ ٹائم ہے اور اس کے مطابق ہی چلنا پڑے گا. They wanted fighting from human motives، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو بے صبری بتا رہے تھے نا، یہ وہ لوگ تھے جن کو جنگ کرنی ہے، لیکن وہ جیسے انسانوں کے اندر ان کے کچھ ارادے ہوتے ہیں، وہ اس ارادے کے تحت جنگ کرنا چاہتے تھے. یعنی ان لوگوں کا کہ وہ جیسے کہ مطلب سمجھ لو کہ کچھ لوگ ہیں جس کے اندر غصہ ہے، وہ ہاسٹائل بھی ہے، تو ان لوگوں کو یہ کہ نہیں بس ہم کو جنگ کرنا اور ان کو مارنا ہے پکڑ کے، ان لوگ نے بہت سب کچھ کیا، تو ایسا ہوتا نا، تو اس کی وجہ سے بھی تو یہاں پر کہا گیا they wanted fighting from human motives, pugnacity, hatred against their enemies, the gaining of personal ends. یہ ساری چیزیں تھی ان کی کہ ایک تو ان کے اندر مطلب اگریسو تھے وہ لوگ، اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر دشمنوں کے لیے جو نفرتیں تھی تو وہ اپنی نفرت کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہ رہے، جو کہ بالکل غلط ہے. تم کو پورا کے پورا اللہ کے لیے ہی اگر کر رہے ہو فی سبیل اللہ تو ہی صحیح ہے. اور پھر یہ دا گیننگ آف پرسنل اینڈس، یعنی کہ یا تو تم کو مطلب یہ بھی ہے کہ
جو تم کچھ گین کرنا چاہ رہے ہو تمہارا یہ بھی ہے. تو ایسی سب چیزوں کے لیے تم نہیں کر سکتے جنگ. فائٹنگ فرام سچ موٹیوز از رانگ ایٹ آل ٹائمز. یعنی ایسے ارادوں کے ساتھ اگر تم ایسی تمہاری نیت ہے اس کے ساتھ اگر تم جنگ کرنا چاہتے ہو تو وہ ہر وقت ہمیشہ کے لیے وہ غلطی ہے. نہ پہلے نہ بعد میں نہ آج. When the testing time came and they had to fight. اصلی جب آزمائش کا وقت آ گیا اور تب ان کو قتال کا حکم ہوا. Not for their own hand, یعنی ان لوگ کو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ ہی سب کرنے کے لیے نہیں, but for a sacred cause. یعنی اللہ کا وہ جو اللہ کی راہ میں جو کرنا ہے وہ, in which there was much suffering and little personal gain. اس میں یعنی کہ سہنا زیادہ تھا, اس میں بہت ساری چیز ایسی تھی کہ جو تم کو سفر کرنی پڑتی ہے, جس کو تم کو سہنا پڑتا ہے, لیکن جو تمہارا اپنا خود کا جو فائدہ ہے وہ بہت کم ہے. The hypocrites held back and were afraid. تو منافق لوگ جو تھے نا وہ اس وقت اپنے آپ کو پیچھے کر لیے اور ڈر گئے. وہ ڈر گئے. 596 نوٹ نمبر, جیسے کہا گیا نا کہ بھئی our natural term of life, یعنی ہماری جو بھی مطلب جیسے مہلت تھوڑی ہم کو چاہیے کہ ابھی ذرا اور ٹائم کیوں نہیں, تھوڑا اور ٹائم جانے دو نا. They would say it's short enough, یعنی بہت تھوڑا ہے, یہ بہت شارٹ ہے. Why should we jeopardize it by fighting in which there is no personal gain? یعنی اگر ہم کو کوئی بھی personal gain یعنی کہ ان کا خود کا یعنی ذاتی طور پہ فائدہ اگر نہیں ہے تو بیکار میں فضول میں کیوں معاملے الجھانے کا جنگ کر کے. The answer is begun in this verse and continued in the next. اس کا جواب جو ہے وہ اس آیت میں ہی شروع ہو گیا ہے اور آگے کی جو آیت ہے اس میں کنٹینیو بھی ہو رہا ہے. ابھی ہم نے 77 پڑھا نا, تو 78 جو ہے اس کے اندر یہ کنٹینیو ہوئے گا. مگر ابھی یہ نوٹ ہے جو جس میں کہا جا رہا ہے بریفلی, یعنی بہت ہی یعنی مطلب شارٹ میں بتایا جا رہا ہے. دا آنسر از, اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے نمبر 1, in any case the pleasures of this world are short. کسی بھی طرح لے لو اس دنیا کی زندگی کے جو بھی مزے ہیں, لذتیں ہیں, انجوائمنٹ ہے, پلیجرز ہے, وہ سب کچھ کو اللہ نے قلیل بولا ہے, شارٹ. This life is fleeting. یہ زندگی تو ہر پل جا ہی رہی ہے نا. جیسے جیسے ایک ایک دن جا رہا ہے ہماری زندگی کا دن تو کم ہوتا جا رہا ہے نا. ہماری زندگی کے کتنے دن ہیں یا کتنے گھنٹے ہیں یا کتنے سال ہیں, مہینے ہیں, وہ جو بھی ہم لکھوا کے آئے ہیں اس میں سے کم ہوتا جا رہا ہے, بڑھتا نہیں ہے. The first thing for a righteous man to do is to emancipate himself from its obsessions. یعنی سب سے پہلی چیز جو ایک رائچیس متقین بندہ جو ہے جو اس کو کرنا چاہیے وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو پہلے لبریٹ کرو, اور جو بھی اس کے آبسیشنز ہیں اس سے اپنے آپ کو آزاد کرو. دنیا کے آبسیشنز, ان سے اپنے آپ کو باہر کرو, آزاد کرو. نمبر 2, ٹو ڈو یور ڈیوٹی از ٹو ڈو رائٹ. یعنی تم اگر یہ بولو کہ بھئی میں اپنے فرائض ادا کرتا ہوں, مجھے اپنے فرض ادا کرنے ہیں, تو وہ فرض ادا کرنا جو ہے نا وہ وہی ہے کہ اگر تم رائٹ چیز کر رہے ہو تو ہی تم اپنا فرض ادا کر رہے ہو. یہ نہ ہو کہ رانگ چیز کرو اور بولو میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. Therefore turn your attention mainly to duty. اس لیے اگر اپنا دھیان دلانا ہے تم کو خاص طور پہ اس ڈیوٹی کی طرف, اس فرائض کی طرف دھیان دو, اور پھر وہ کرتے ہوئے دھیان رکھو کہ تم رائٹ چیز کر رہے ہو, رانگ نہیں. نمبر 3, when duty calls for self-sacrifice. اگر تمہارے فرائض جو ہیں, فرض جو ہے, اگر
وہ تمہاری قربانی مانگتا ہے تمہاری خود کی. Be sure that Allah's call is never unjust. تو یاد رکھنا اس بات کو اور یقین رکھو اس بات پہ کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے تو اس میں ناانصافی یا مطلب تمہارے ساتھ کچھ بھی انجسٹ نہیں ہوگا. And never such as to exceed your capacity. اور تمہاری جتنی بھی قابلیت ہے اور جتنا کہ تمہاری کیپیسٹی ہے اس سے آگے نہیں جایا جائے گا، یعنی کہ اس کو ایکسیڈ نہیں کریں گے. نمبر 4، if you fear death، اگر تم کو خوف ہے موت کا کہ بھئی میں اگر اللہ کی راہ میں جنگ کرنے جاؤں اور موت ہو جائے، تو تمہیں اگر یہ خوف ہے you will not by fear escape death. یعنی اگر تم موت سے ڈر رہے ہو تو کیا بچ جاؤ گے تم موت سے؟ یعنی بندہ اگر مجھے بہت ڈر لگتا ہے موت سے بابا، تو کیا موت تم کو نہیں آئے گی یا موت سے بچ جاؤ گے؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ صرف موت سے ڈریں گے تو موت آئے گی ہی نہیں؟ بے وقوفی کی بات ہے. اٹ ول فائنڈ یو، اٹ ول فائنڈ یو آؤٹ، یعنی وہ تم کو موت خود ہی ڈھونڈ لے گی، چاہے تم کہیں کسی ٹنل میں چھپ کے بیٹھو کہ کسی فورٹریس کی پتھر کی دیواروں کے بیچ میں چھپ کے بیٹھو. اٹ ول فائنڈ یو آؤٹ ویئر ایور یو آر، کہیں بھی تم ہو کہیں بھی. وائی ناٹ فیس اٹ بولڈلی وین ڈیوٹی کالس. اگر تم کو پتا ہی ہے کہ جب موت تمہارے بند قلعے میں بھی آئے گی یا تم کسی کھڈے میں بھی گھسے ہو وہاں بھی آئے گی، اور اگر تم ٹنل میں جا کے چھپے ہو تو بھی آئے گی، تو کیوں نہ اس موت کو فیس کرے بولڈلی، ہمت اور طاقت کے ساتھ، کہ جہاں تمہیں تمہارا فرض تم کو پکار رہا ہے تو جاؤ وہ فرض پورا کرو اور ہمت کے ساتھ اور بولڈلی جاؤ. موت تو آنی ہے کہیں بھی، تو کیوں نہ ایک اچھی عزت کی موت مرے. اب ہے آیت نمبر 78. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدۃ وان تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ وان تصبهم سیئۃ یقولوا هذه من عندک قل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا. اب اس آیت کے اندر ہے اینما تکونوا، چاہے تم کہیں بھی ہو، یدرککم الموت، موت تم کو تلاش کر لے گی، پا لے گی تم کو. ولو کنتم، چاہے تم ہو فی بروجن، بڑے بڑے ٹاورز میں چھپ کے بیٹھے ہو، مشیدتن یعنی کہ بہت ہی مطلب مشید یعنی کہ بہت اسٹرانگلی بلٹ ہے وہ، یعنی اور بہت اونچے ہے ٹاور، بہت اونچے ٹاور ہے. اگر وہاں بھی تم چھپ کے بیٹھے ہو تو بھی موت تو تم کو پکڑ لے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، تو اگر تم پر آتی ہے کوئی اچھائی بھلائی، حسنتن یعنی تمہیں تمہارے اوپر کوئی اچھائی آتی ہے، یعنی کہ کوئی اچھی چیز آتی ہے، تو یقولو کہتے ہیں ہذہ من عند اللہ، کہ یہ اچھی چیز جو آئی ہے نا ہمارے پر تو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، لیکن جب تمہارے پہ کوئی آتی ہے مصیبت، سیئۃ یعنی برائی کی، ایول کی، یقولو تو کہتے ہیں ہذہ من عندک، یہ تو تمہاری طرف سے آئی ہے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ، یعنی برائی جو ہے وہ رسول اللہ کی طرف سے آئی ہے اور جو بھلائی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. قل، تو اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، کہو ان سے کہ ترکی پہ ترکی جواب دو. قل کل من عند اللہ، سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے، گڈ اور ایول واٹ ایور. فما لہؤلاء القوم، تو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو، ہاں یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ لا یکادون یفقہون حدیثا، نہیں سمجھتے ہیں کوئی بھی بات کو، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے یہ جو حدیثہ یعنی کہ جو بھی یہ مطلب بات ہے،
صحیح بات، اس کو سمجھ نہیں آتی ان کو. یہ ہے اللہ کا بولنا. اب ہے اس کی جو نوٹ ہے وہ ہے 597 جہاں پہ انہوں نے کہا کہ بٹ اف ایول دے سے دس از فرام دی او پروفیٹ. 597 نوٹ ہے یہاں. The hypocrites were inconsistent and in this reflect unregenerate mankind. منافق لوگ جو ہے ویسے ہی یعنی ان کے اندر مضبوطی تو ہے نہیں ارادے کی، ہر وقت ان کا بدلنا چینج ہو جانا یہی چلتا رہتا تھا نا، کہ کبھی بھی مطلب کبھی کچھ ہے تو کبھی کچھ ہے. انسٹیبل لوگ تو ان سے ظاہر جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی ناشکرے لوگ ہیں. اف اے ڈیزاسٹر ہیپنس، اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے ڈیو ٹو دیئر اون فالی، ان کی اپنی ہی جو بھی گناہ غلطی ہے اس کی وجہ سے، دے بلیم somebody else. وہ الزام مگر کسی اور پہ ڈالتے، اپنے پہ نہیں لیتے الزام کہ بھئی ہماری غلطی تھی، ہماری بھول تھی. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈالو. اور آج کی دنیا میں بھی یہی ہے کہ پھر وہ ہلکا نام حوالدار کا بولتے نا، تو ایسے ہی کسی نہ کسی پہ ڈال دو الزام، یہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا، رہے فلانی کی وجہ سے. بٹ اف دے آر فارچونیٹ، مگر ان کے ساتھ کچھ اچھا ہوا، دے کلیم ریفلیکٹڈ credit by pretending that heaven has favored them because of their own superior merits. یعنی اب ان کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسا دکھاتے ہیں کہ جیسے کہ آسمان جو ہے یعنی ہیون جو ہے یعنی اللہ کا جو، تو وہ جو دربار یا وہ ہیون جو ہے وہ اس نے ہم پہ مہربانی کی ہے، ہم پہ بڑا فیور کیا ہے. وہ اس لیے کہ مطلب ہمارے میرٹس ہیں وہ بڑے بہت ہی شاندار ہے، یعنی کہ یہ ہمارے میرٹ کے اوپر ہم کو مل رہا ہے سب، یعنی کہ تمہاری ہی کوئی قابلیت، تمہارا ہی کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے تم پہ یہ فیور آیا، تو اب تم لے رہے ہو اس کا کہ بھئی یعنی ہم ہیں اس کی وجہ. دا ماڈرن کریٹک ڈسکارڈز ایون دس پریٹنس. لیکن آج کل یعنی جو ماڈرن ہے وہ جو مطلب کریٹکس یعنی وہ تو اس کو بھی ہٹا دیتے کہ نہیں ہٹاؤ اس کو بھی. ان لوگوں کا کیا ہے معلوم، ایلیمینیٹس ہیون آل ٹوگیدر. ان لوگ ہیون کو ہٹا ہی دیتے کہ نہیں ہیون کا کچھ نہیں. اینڈ کلیمز آل کریڈٹ ڈائریکٹ ٹو ہمسیلف. اور تمام کریڈٹ بولتے ہیں کہ وہ ہم ہیں اس کی وجہ، ہماری وجہ سے ہوا یہ ختم. آسمان کا کیا، وہ آسمان کا وہ دربار اور وہ اللہ کا وہ سب وہ بولنے کا ہی نہیں، بولنے کا ہم ہی ہے بس. unless he brings in blind chance یعنی but that he does mostly to explain misfortune. یعنی جب ان لوگوں کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے نا اس کو بیان کرنا ہے نا تو تب بتائیں گے کہ بھئی یہ ایسے ہی بس ہو گیا اور ایسا سب. if we look to the ultimate cause of all things، ہر چیز کی وجہ کی طرف اگر ہم دیکھیں، all things come from اللہ، چاہے اچھا یا برا، یعنی چاہے تم فارچونیٹ ہو کہ مس فارچون تم پہ آیا ہے، کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، گڈ اور ایول آئے گا تو اللہ ہی کی طرف سے، چاہے برا ہو یا بھلا ہو، کیونکہ وہ اللہ ہی ہے جو ہم پہ جو بھی چیز لاتا ہے. بٹ اف وی لک ٹو دا پروکسیمیٹ کاز آف تھنگس آور اون میرٹ از سو اسمال. یعنی اگر ہم اس کے اوپر یہ دھیان دیں کہ اس کے یعنی کہ مطلب یہ جو چیز ہوئی اس کی وجہ کیا ہے، our own merit is so small. اگر ہم بہت بڑے بڑے بھلائی کے کام کریں اور بہت ہی اللہ کا دین کے اندر فی سبیل اللہ بہت کچھ کریں تو بھی وہ بہت چھوٹا ہے. that we can hardly claim credit for good ourselves with any fairness. یعنی ہم اپنے لیے اس کے اندر سے کوئی بھلائی کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے. in Allah's hand is all good. اللہ کے ہاتھ میں سب کل کا کل خیر اور گڈ ہے، بیڈ نہیں ہے. on the other hand the proximate cause of our evil، یعنی سب سے تم اگر کلوزسٹ چاہیں گے تو تمہارا جو برائی ہوئی، جو ایول جو بھی غلط ہوا، is due to some wrong
in our own inner cells. तुमने ऐसे कोई ना कोई गलत चीज किया है जो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे खुद के अंदर, तुम्हारे जी के अंदर, वहां से कोई कुछ गलत तुमने किया है. For never are we dealt with unjustly in the very least. क्योंकि अल्लाह ने बोल दिया है कि मैं फतीला जितना भी तुम्हारे साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं करूंगा. तो इसका मतलब ये है कि जब तुम पे कोई भी मुसीबत आती है तो वो तुम्हारे हाथों का कुछ रॉन्ग है, तुम्हारे अंदर वो रॉन्ग है जिसकी वजह से तुम पर आई है. आई अल्लाह की इजाजत से, ऑफ कोर्स. तो ये इसकी नोट है. अब है आयत, इसका मैंने इंग्लिश वर्जन पढ़ी थी कि नहीं, भूल गई ये आयत का, तो ठीक है मैं पढ़ लेती हूँ. आयत नंबर 78. Wherever you are, death will find you out, even if you are in towers built up strong and high. If some good befalls them, they say, this is from Allah. But if evil, they say, this is from thee, O Prophet. Say, all things are from Allah. But what has come to these people that they fail to understand a single fact? अब है आयत नंबर 79. मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह वमा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिका वअरसलनाका लिन्नासि रसूलन वकफा बिल्लाहि शहीदा. मा असाबका मिन हसनतिन, जब इनके ऊपर कोई भी, जैसे हसनतन का हसनतिन यानी कि गुड, अच्छाई, भलाई इनके ऊपर आती है, यानी इनके साथ कुछ भलाई होती है, तो फमिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से. वमा असाबका मिन सय्यतिन, लेकिन अगर इनके ऊपर कोई सय्यात आता है, कोई मतलब ईवल, बुराई आती है इनके ऊपर, इनके साथ कुछ बुरा होता है, फमिन नफ्सिक, वो तुम्हारी नफ्स के थ्रू से, तुम्हारी नफ्स की तरफ से, तुमने अंदर, तुम्हारे जी में, तुम्हारी नफ्स में तुमने जरूर कुछ गलत चीज करी है या सोची है, या तुम कुछ इरादा रखते हो, इसकी वजह से. वारसलनाका लिन्नासि रसूला, और हमने तो आपको भेजा है. ये अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है, ये तो हमने तो आपको भेजा इंसानों की तरफ रसूल बना के, मैसेंजर. खाली हमारा पैगाम पहुंचाओ. किसी को भी थोड़ी ये बोला जा रहा है कि मार कूट के मुसलमान बनाओ या उनको लाओ, ऐसे सब नहीं. तुम सिर्फ उनको जो मैसेज है हमारा कुरान में वो पहुंचाते जाओ. जिसके अंदर अक्ल होगी, तकवा होगा, वो सुधर जाएगा कि हम गलत कर रहे हैं तो चलो अब सुधर जाओ. लेकिन अगर जिसमें नहीं है, तकवा भी नहीं है, अल्लाह से डर खौफ नहीं है, बेखौफ हो गए वो, और ना उनको कुरान को समझ के कुछ समझ आ रहा है, तो अब उनको जो करना है करे. तो अल्लाह कहता है हमने तो वारसलनाका लिन्नासि रसूला, हमने इंसानों के लिए आपको रसूल बना के भेजा है. वकफा बिल्लाहि शहीदा, और काफी है अल्लाह एज ए गवाह, शहीदा. Whatever good, O man, happens to thee is from Allah. But whatever evil happens to thee is from thyself. And we have sent thee as a messenger to instruct mankind, and enough is Allah for a witness. इसकी भी नोट है 598. To blame a man of God for our misfortunes is doubly unjust. अगर तुम अल्लाह के भेजे हुए रसूल, उनके ऊपर तुम इल्जाम लगाते हो उसके लिए कि जो तुम्हारे साथ, तुम्हारे पर कोई मुसीबत आती है तो तुम उनके ऊपर इल्जाम लगाते हो, ये तो डबल गुनाह है, अनजस्ट होना. फॉर ही कम्स टू सेव अस फ्रॉम मिसफॉर्चून. वो क्यों आए हैं रसूल बन के अल्लाह के? ताकि हमको वो आखिरी, जो आखिरत के अंदर जो जहन्नुम है उसके अंदर की सजाएं हैं, उस बड़े मिसफॉर्चून से बचाने के लिए. एंड इट इज बिकॉज वी फ्लाउट हिम और पे नो हीड टू हिम. और ये है कि हम जो है उनके साथ, यानी उनका मजाक उड़ाते हैं, या खुल्ला बोलते हैं कि हम तुम्हारी किसी भी बात का कोई कुछ समझते ही नहीं है, डिसरिगार्ड.
یہ وہ کرتے ہیں، تو یہ تم کرتے ہو نا، اور ان کی کسی بھی بات پہ تم دھیان بھی نہیں دیتے. That our own rebellion brings its own punishment. تو تمہاری خود کی جو بغاوت ہے وہ خود ہی تم پہ عذاب لاتی ہے. If we realize this truth, we shall be saved from two sins. اگر ہم کو اس سچائی کا احساس ہو جائے تو ہم بچ جائیں گے دو گناہوں سے. نمبر 1, the sin of injustice to Allah's messenger. یعنی ایک تو یہ گناہ ہے کہ تم جو ہو، یعنی تمہارے اندر ناانصافی ہے اللہ کے رسول کے لیے. who come for our good، وہ ہماری بھلائی کے لیے آئے ہیں، and not for our harm، ہم کو نقصان پہنچانے نہیں آئے ہیں. نمبر 2, the sin of not realizing our own shortcomings or rebellion، کہ تمہارا گناہ سب سے پہلے یہ بھی ہے 2 نمبر پہ کہ تم اپنی کسی بھی غلطی، اپنی باغی ہونا، ان سب کو تو احساس بھی نہیں کرتے ہو تم اس کا. And thus living in spiritual darkness، تو تم جو ہو جی رہے ہو ایک روحانی اندھیروں کے اندر، اندھیرے میں پھانپے مار رہے ہو نا. If the message is from Allah، اگر اللہ کی طرف سے کوئی پیغام ہے that carries its own authority، یعنی وہ اللہ کا پیغام جو ہے قرآن کے اندر، وہ قرآن جو ہے اس کے اندر خود ہی کیری کر رہا ہے اتھارٹی کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. Enough is Allah for a witness، اور اللہ کافی ہے گواہ کے طور پہ. اللہ کو کسی کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی ہر چیز پہ گواہ ہے. کس نے کیا کرا قرآن پڑھ کے، اس نے کیا اس کے اندر سے سبق لیا، لیسن لیا، اپنے آپ کو صحیح کیا نہیں کیا، یا اس کو قرآن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو یہ ساری چیز کے لیے اللہ خود ہی گواہ ہے. اللہ کو کسی اور کی گواہی کی کیا ضرورت؟